اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین معصومین المظلومین الہداة المہدیین والہمات المستضعفین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ عبودیت اور بندگی کرنے کا درس دے رہا ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کو پہچانے اور اس کے بعد عبودیت کرے. بندگی خدا کی ایک طریقہ یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا. بغیر شکر ادا کرے بندگی ثابت نہیں ہوتی. بھائی آپ کو اللہ نے نعمتیں دیا ہے، زندگی دیا ہے، سانس چلتی سانس، یہ ہوائیں، کھانا پینا، رزق، بہت ساری نعمتیں ہیں جسے اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہمارا وظیفہ شرعی کیا ہے یہاں پر؟ دینی وظیفہ، انسانی وظیفہ اللہ کا شکر ادا کرے. معمولاً انسانوں کے اندر جو لین دین ہوتے ہیں، لینا دینا، اگر کوئی شخص کسی کی مدد کر دیتا ہے، کامن سینس یہی ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری مدد کی ہے. کامن سینس ہے یہ. یہی بات ہم اللہ کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ جبکہ بدن جیسا ایک عظیم ڈھانچہ اور اس کے اندر جو خدائی مخلوقات، اندر بدن کے اندر بھی مخلوقات ہیں، اسکیلیٹن ہے، رگ ہے، نہروں کی طرح خون بہتا ہے اندر، صحیح و سالم صحت، اچھی زندگی، یہ سب تشکر کی منزل میں. اسے کہتے ہیں عبودیت. عبودیت یعنی خدا کے بندے بن جانا، صحیح طریقے سے بندے بن جانا. ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا یعنی اللہ کے بندے بن جانا. اللہ جو ڈکٹیٹ کرے گا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا رہتا ہے. اسے کہتے ہیں عبودیت. اپنی منمانی چلانے کا کام عبودیت نہیں. میں جیسی زندگی کروں گا وہ عبودیت نہیں ہے. یعنی اگر میں چاہوں گا کہ اپنی مرضی کی زندگی کروں، اسے عبودیت نہیں کہتے، اسے منمانی کہتے ہیں، طاغوت کہتے ہیں اسے. فرعون کی زندگی میں اور موسیٰ کی زندگی میں یہی فرق تھا. فرعون طاغوت کی زندگی بسر کرتا تھا، میں جو چاہوں گا وہی ہونا. موسیٰ نہیں، موسیٰ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. نمرود میں جو چاہوں گا وہی ہونا چاہیے. موسیٰ حضرت ابراہیم کہتے تھے نہیں، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. ابو سفیان ہو، ابو لہب ہو، ابو جہل، ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم جو چاہیں گے وہی ہونا چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا.
امیر المومنین کی جنگ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، امام حسن کی جنگ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، امام حسین کی جنگ یزید ابن معاویہ کے ساتھ اسی کے اوپر تھی۔ یزید کہتا تھا کہ ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا، ہمارے مطابق کہ تم عبادت کرو گے، تمہاری مطابق کہ نہیں۔ امیر المومنین نے، امیر المومنین جو جس طریقے سے اللہ عبادت چاہتا ہے اس طریقے سے، امام کا نظریہ یہ تھا۔ یعنی فرق ہو جاتا ہے، اگر میں اپنی عبادت میری مرضی سے کروں گا تو یہ عباد اللہ میں نہیں آئے گا، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، عبادت اللہ کے ارادے پر ہوتی ہے، یعنی جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے بہترین شکر نعمت خود اہل البیت ہیں جو حق اللہ کا آئینہ، اہل البیت حق اللہ کا آئینہ، شکر نعمت۔ جتنا حق اللہ کا حق ہماری گردن پر ہے اتنا ہی حق اہل البیت کا بھی ہے۔ حدیث ہے جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے علیکم بحب آل نبیکم، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم آل نبی کی محبت فرض قرار دو، اپنے اوپر آل نبی کی اطاعت فرض قرار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ حق اللہ علیکم، کیونکہ آل نبی کا جو ہم حق ادا کرتے ہیں وہ آل نبی کا نہیں، حق اللہ ہے، یہ اللہ سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ آئینہ یہ الہی ہے، خدا کا آئینہ ہے۔ ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے، ہمیں نہیں معلوم وہ کیسا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کی رحمانیت کیسی ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کیسے رزق دیتا ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کیسا عادل ہے۔ امام علی بتا سکتے ہیں ہمیں کہ اللہ کیسا مہربان ہے، امام علی بہتر بتا سکتے ہیں اللہ کیسا رازق ہے، امام علی بتا سکتے ہیں ہمیں کہ اللہ کیسے عادل ہے۔ بس اہل بیت کا حق ادا کریں، کم از کم حق ان کے دین کا احترام، کم از کم حق دین کا احترام۔ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے، ایک انسان فرض روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا کم از کم حق کیا ہے اہل البیت کے اوپر، اس رمضان کا احترام کریں، دوسروں کے سامنے نہ کھائیں، اس کے لیے طبعاً اگر نہ کھائے تو وہ مر جائے گا بیچارہ کمزوری سے۔ اسلام کہتا ہے ایسے شخص کے اوپر روزہ حرام ہے، لیکن کوئی بیماری نہیں ہے انسان کے اندر، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا تو اس کے اوپر پینالٹی بھی ہے، جہنم کی آگ بھی ہے اس کے اوپر، جو روزہ توڑتا ہے، جو روزے کی بے حرمتی کرتا ہے۔ کم از کم حق اہل البیت کا یہ ہے ہماری گردنوں پر کہ ہم ان کے دین کی توہین نہ کریں۔ امام فرماتے، امام علی فرماتے ہیں ویل لمن جہل معرفتی، واہ اس کے اوپر جو ہماری معرفت سے بے خبر ہے۔ توجہ کریں آپ لوگ، یہ بہت کافی گہری حدیثیں جو آج میں بیان کروں گا، گہری حدیثیں یہ۔ ویل لمن جہل معرفتی، واہ اس کے اوپر، افسوس ہے اس کے اوپر، لعنت ہے اس کے اوپر جو ہماری معرفت کو نہیں پہچانتا۔ ولم یعرف حقی، اور وہ شخص جو میرا حق نہیں پہچانتا، کون سا حق؟ ہوا حق اللہ، ہم فرماتے ہیں وہ اللہ کا حق ہے، جدا نہیں ہے، اللہ کا حق اہل البیت سے جدا نہیں ہے، دونوں متصل چل رہے ہیں، پیرالل ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین یا ثقلین، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا عترت۔ کیونکہ وحی الہی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے دنیا کی مخلوقات میں سے، یعنی عالم کی مخلوقات میں سب سے زیادہ نزدیک وحی الہی سے اہل البیت محمد ہے۔
حضرت محمد ہیں، حضرت رسول اکرم، امام علی ہیں، اہل البیت ہیں، ان سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اللہ کا حق بہتر وہی ہمیں بتا سکتے ہیں، اجراء قانون کے ذریعے سے، قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، پریکٹیکل ذریعے سے، ورنہ قانون لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ، اب چونکہ ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ہمیں قانون کی قدر نہیں ہے۔ قانون مثلا قانون قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، ورنہ ہر ملک کا قانون ہوتا ہے، وہ قانون جدا ہے، اس قانون کی بات نہیں۔ قانون قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں قدر نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس قوانین کو اجرا کرنے والے امام ہوتا ہے۔ امام سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے زمین پر جو اللہ کے قوانین کی اجرا کرے۔ اہل البیت کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اللہ کی باتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈالے، وہ صلاحیت اہل البیت میں، معارف، ان کے پاس معارف ہیں۔ بقول عام انسانی زبان کے امام علی استاد تھے۔ کس چیز کے استاد تھے؟ اہل البیت کے استاد ہیں، جانتے ہیں، لوگوں کا مزاج بھی جانتے ہیں، اللہ کا مزاج بھی جانتے ہیں، اللہ کو کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہے وہ جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ اٹھا کر دیکھیں کتنی دعائیں ہیں ہمارے پاس۔ امیر المومنین آپ کے کون سے کتاب خطبے، کون سی کتاب میں؟ نہج البلاغہ میں نا، نہج البلاغہ میں نا خطبے، پہلا خطبہ اٹھا کر دیکھیں آپ، جو خدا کو امام نے ڈسکرائب کیا، توحید کو ڈسکرائب کیا ہے، یعنی بتایا توحید کیا چیز ہے، خدا کیا چیز ہے۔ دعائے کمیل جو ہم پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ کہ ایک رابطہ بتایا اہل البیت اور خدا کا اور اہل البیت کا، بندے کا اور خدا کا رابطہ بتایا۔ اس سے اچھا رابطہ کون بتا سکتا ہے؟ دعا ابو حمزہ صومالی وہ ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے، مناجات شعبانیہ، مناجات خمسہ عشر، دعائے مجیر، یہ سب آپ لوگ اٹھا کر دیکھیں کبھی، کتنا خزانہ ہے ہمارے پاس خدا کو پہچاننے کا۔ امام زین العابدین کی وہ دعائیں، کتنی پیاری دعائیں امام زین العابدین، بہت پیاری دعائیں، عبادتیں، اللہ کو پہچاننے کا طریقہ، اتنی زیادہ امام زین العابدین نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک ہاتف غیبی سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، تم زین العابدین۔ عبادتوں کی زینت ہو، اس کے باوجود بھی امام اپنی عبادتوں کو اللہ کے مقابل میں کم سمجھتے ہیں۔ چھٹویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، امام فرماتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، میرے بابا امام باقر علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر میں دادا کے کمرے میں گیا، معصوم نقل کر رہے امام ششم، چھٹویں امام، میں ہاتھ پکڑ کے بابا کا دادا کے کمرے میں گیا، امام زین العابدین کے کمرے میں۔ امام زین العابدین محض عبادت ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے اپنے بابا کی نمازیں دیکھ کر، یعنی میرے دادا کی نمازیں دیکھ کر، امام علی ابن الحسین کی نمازیں دیکھ کر زور زور گریہ کرنے لگے، ہچکیوں پر رونے لگے۔ جب نماز ختم ہو گئی، مڑ کر امام زین العابدین نے پوچھا میرے فرزند کیوں گریہ کر رہے ہو؟ امام فرماتے ہیں بابا آپ کا مقام، اتنا مقام، اتنی عبادتیں آپ کرتے ہیں، کتنے نزدیک ہیں آپ اللہ سے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں بیٹا یہ عبادتیں کچھ نہیں ہیں اگر تم میرے جد کی عبادتیں دیکھتے، امام علی کی عبادتیں، رسول اللہ کی عبادتیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سورہ مزمل میں، یعنی اتنی زیادہ عبادتیں کرتے تھے، پیر ورم،
اللہ کہنے لگا، آخر اللہ کو کہنا پڑا پیغمبر سے، پیغمبر اے مزمل قم اللیل الا قلیلا، ذرا اب کم نمازیں پڑھا کرو، کم ٹھہرا کرو نمازوں میں۔ اس کے بعد نماز شب کے بارے میں بعض آیتیں اس میں بیان ہیں۔ امام فرماتے ہیں وائی ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میری معرفت کو نہیں پہچانا، وَلَمْ يَعْرِفْ حَقِّي، اور میرے حق کو نہیں جانا۔ کون سا حق؟ ہوا حق اللہ، حق اللہ، معرفت، امام کی معرفت۔ اسی لیے دعائیں ہم کرتے ہیں، قنوت میں کیا دعا پڑھتے ہیں ہمیشہ؟ معمولاً آپ لوگوں کو یاد رہتے ہیں وہ دعائیں، سورہ بقرہ کی 200 آیت نمبر 200 یا 199 مشہور دعا ہے، یہ آیت ہے، مشہور دعا ہے، آپ لوگوں کے زبانوں پر حفظ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہے نا، یہ حفظ ہے آپ لوگوں، بہت پیاری آیت ہے یہ، ہمیشہ ورد کریں۔ ربنا آتنا حسنہ، خدایا ہمیں حسنات دیں، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی حسنات، وقنا عذاب النار، اور ہمیں اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ حسنہ سے مطلب کئی مرادیں، کئی تفاسیر ہیں، جس میں سے ایک اور گہری تفسیر یہ ہے کہ امام کی شناخت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ، خدایا ہمیں کیا دے؟ معرفت معصوم دے، امام کی شناخت دے، فی الدنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار، اگر شناخت معصومین ہم پر نہیں آئی تو عذاب ہے ہمارے لیے۔ شناخت معصومین ضروری ہے۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت کے اندر یہ مقام امام، امام کا مقام معرفت کی منزل میں ہے۔ عظمت امام، امام کی عظمت، بزرگی، امام کی بزرگی، فرمائشات، حکم امام کو اولویت دینا، یہ سب چیزیں معرفت میں سے آتی ہیں۔ جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی، ہم اپنے آپ کو واقعی مومن نہیں کہہ سکتے۔ مومن تو ہیں ہم، لیکن واقعی مومن، مومنون حقا، ایک ہوتا ہے مومن، بھائی ہم سب مومن ہیں، خدا ہماری عبادتوں کو قبول کرے، مومن ہے، گناہ ہو جاتا ہے ہم سے، صبح میں نماز پڑھتے ہیں، دوپہر میں گناہ ہو جاتا ہے، دوپہر میں نماز پڑھتے ہیں، شام میں گناہ ہوتا ہے، مومن ہے۔ لیکن ایک مومن اور ہے، مومنون حقا، قرآن میں کہا 100% مومن، 100% مومنون حقا۔ کافرون حقا بھی ہے، یعنی 100% کافر، 100% مومن، 100% کافر۔ واقعی مومن بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ معرفت جب تک حاصل نہ ہو، ہمیں امام کے احکام سمجھ میں نہیں آئیں گے، ہم پائمال کرتے رہیں گے۔ ایک ہوتا ہے لا علمی میں، علم نہیں ہے، ہم نے گناہ کر دیا، لیکن ایک گناہ ہوتا ہے با علم، جانکاری رکھنے کے باوجود گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، جانکاری ہے گناہ کبیرہ ہے، قرآن کے خلاف ہے، اہل البیت کے خلاف ہے، پھر بھی انسان گالی دے دیتا ہے، جانکاری کے باوجود، علم کے باوجود کرائم۔ ایک ہوتا ہے جہالت میں کرائم، نادانی میں کرائم، انسان کو معلوم نہیں ہے، کرائم کر دیا۔ لیکن ایک کرائم جو خطرناک ترین کرائم ہے زمین کا، وہ علم ہونے کے باوجود، اگر علم ہے انسان کے پاس، اس کے بعد کرائم کیا تو یہ کرائم خطرناک ہے۔ پڑھا لکھا انسان اگر قانون توڑ دے، توجیہ کرے، ایک مرجع تقلید گزرے، غالباً یہ شیخ انصاری کا واقعہ ہے۔ شیخ انصاری بہت بڑے مرجع تقلید، جس کی کتاب پڑھنے کے بعد ہی ہمارے مذہب میں مرجع تقلید بنتا ہے انسان، غالباً انہی کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر انسان جو غیبت کرتا ہے میری، اسے میں معاف کر دوں گا، لیکن
مولوی حضرات جو غیبت کرتے ہیں انہیں معاف نہیں کروں گا. یعنی آرڈنری لوگ، مثلا آپ جیسے لوگ خدا نخواستہ اگر غیبت کر دیں وہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا، لیکن مولوی میں اگر غیبت کروں ان کی وہ مجھے معاف نہیں کریں گے. پوچھا گیا کیوں؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں کرائم ہے، لیکن ایک جو کمٹ کر رہا ہے کرائم غیبت کا نادانی میں کر رہا ہے، جاہل انسان ہے، اسے معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، غیبت کر دے رہا ہے، وہ کرائم کمٹ ہو جا رہا ہے، وہ نادان انسان ہے. کہے گا مجھے معلوم نہیں تھا میں کر دیا، واقعی اسے معلوم نہیں ہے. لیکن عالم ایسا نہیں ہے. عالم کیا کرتا ہے؟ پہلے اسے لیگلائز کرتا ہے اس کرائم کو. کرائم جب لیگل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انجام دیتا ہے، کمٹ کرتا ہے اس کرائم کو. یہ خطرناک ہو جاتا ہے. اگر پڑھا لکھا انسان، اگر پولیس کرائم کر دے، لیگلائز کر کرے گی کرائم. مثلا اگر کسی کو مارنا ہے عدالت لے جانا پڑے گا، عدالت کے پاس کیس چلے گا، کیس چلنے کے بعد ٹرائل ہوگا، پھر اس کے بعد حکم صادر ہوگا، پھر دیوان عالی میں جائے گا، اتنے سارے پروسیس، اس کے بعد پھانسی کی سزا ہوگی اسے. اگر پولیس چاہے کہ کسی کو سامنے والے کو ختم کرنا ہے، انکاؤنٹر کا ایک لفظ دے دے گی، اسلحہ اس کے سامنے رکھ دے گی. یہ خطرناک کرائم ہے. یہ اس کرائم کے اندر بے قصور لوگ بھی مارے جاتے ہیں کیونکہ خطرناک ہے. یہ چور کے کرائم میں اور پولیس کے کرائم میں یہی فرق ہے. چور جہالت کے ساتھ کرے لیکن پولیس مرڈر کرنے والا کرائم ڈاکٹر کے کرائم سے بہتر ہے. یعنی وہ بھی کرائم ہے، گناہ ہے، لیکن ڈاکٹر اگر کوئی کرائم کر دے، غلط انجیکشن دے دے، زہریلا انجیکشن دے دے، یا کچھ بھی لیگلائز کر کے آپریشن کے ذریعے سے کچھ کر دے، یہ خطرناک ہو جائے گا. یہ معافی کے قابل نہیں ہے. ایک انسان اگر جہالت میں گناہ کر دے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیبر ورکر ہے، نہیں جانتا، خالی نمازیں پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، مجالس میں چلے جاتا ہے، لیکن معارف اسلامی نہیں جانتا، اگر وہ گناہ کر دے اللہ اسے معاف کر دے گا توبہ کرنے پر. لیکن اگر میں گناہ کر دوں اللہ معاف نہیں کرے، کیونکہ میرا کرائم لیگلائز ہوگا. خدا نخواستہ اگر کرائم پر اتر جائے انسان. مومنون حقا یہی ہے. مومنون حقا یہ لوگ حقیقتاً مومن ہوتے ہیں، دل میں بھی مومن ہوتے ہیں، باہر بھی. باہر ایک اندر ایک، اس طریقے سے نہیں. کافر بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. کافرون حقا 100% کافر، دل میں بھی کفر. بیانات دیں گے باقاعدہ، کلپ بنائیں گے، اپنی کلپ بنا کر ہر جگہ چھوڑیں گے. ہم مسلمانوں کو ماریں گے، ہم مسلمانوں کو قتلیں گے، ہم مسلمانوں کو دفن کریں گے، ہم مسلمانوں کے گھروں کو جلائیں گے، مسجدوں کو جلائیں گے. یہ کافرون حقا ہیں. دل میں جو ہے ان کے زبان پر بھی ہے، لیکن نفاق الگ ہے. مومنون حقا ہمیشہ مہربان. مومنون حقا. عراقی قیدی جب پکڑے جاتے تھے ایران کے پاس، امام خمینی کو کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی کہ وہ قیدیوں کو پکڑ کر رکھے. امام خمینی چاہتے تھے کہ یہ چلے جائیں، اپنے گھروں کی طرف جائیں، بیوی بچوں کے پاس جائیں. نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے راستے نکالتے ہیں. مومنون حقا یہی ہے. اہل البیت کے خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اہل البیت انبیاء کے گائیڈ ہوتے ہیں. یہ کافی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. یہ متن زیارت نامے امام رضا میں کنتو دلیلاً والدلیل علی من بعثتہ برسالاتک. امام فرماتے ہیں کہ آپ، یعنی امام رضا کی زیارت میں سے یہ جملہ اپنے دل سے نہیں بول رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ امام فرماتے ہیں کہ آپ تمام انبیاء کے، رسولوں کے عالم ارواح میں گائیڈ ہیں، ہدایت کرنے والے، دلیل ہیں. یعنی انبیاء اہل البیت سے حاصل کرتے ہیں اپنا راستہ.
انبیاء کب ان کا دور گزرا، کب اماموں کا دور آیا، لیکن یہ راستہ ہے یہ۔ اہل البیت استاد ہوتے ہیں، استاد۔ اہل البیت سکھاتے ہیں، تمیز سکھاتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ خداوند متعال نے حضرت جبرائیل کو خلق کیا، پیدا کیا۔ جبرائیل پیدا ہو گئے، خدا نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جبرائیل نے کہا کہ میں ہوں۔ خدا نے پہلے کہا کہ میں کون ہوں؟ جبرائیل پیدا ہو گئے، روح آئے ان کے اندر، دیکھ رہے ہیں وہ ہر چیز، فرشتہ یعنی تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل۔ اللہ نے کہا میں کون ہوں؟ جبرائیل نے کہا کہ تو ہے، معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے پھر دوسرا سوال کیا، اچھا چلو تم بتا تم کون ہو؟ جبرائیل سے کہنا چاہیے تھا نا میں جبرائیل ہوں، آخر میں ہوں، تو ہے، میں ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امیر المومنین آئے۔ یہ ہضم ہونے والی روایتیں نہیں، یہ دنیا والوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے سب روایتیں، یہ مومنین کی سمجھ کی روایتیں یہ سب۔ امیر المومنین آئے، جبرائیل کو انداز محبت پیار کے انداز میں کہنے لگے، فرمایا جبرائیل ایسا جواب نہیں دیتے ہیں، اس طریقے سے جواب دو کہ انت رب الجلیل وانا عبدک جبرائیل۔ تعلیم دیا امام نے، جبرائیل کو طریقہ بتایا، بات کرنے کا بڑوں سے اخلاق بتایا۔ امام نے فرمایا کہ جبرائیل تم کہو کہ انت رب الجلیل، خدایا تو جلیل پروردگار، جلالت والا مالک، تیری ربوبیت کے آگے کوئی نہیں ہے۔ وانا عبدک جبرائیل، میں تیرا بندہ جبرائیل۔ دوسرے مقام پر یہ ہے کہ الہی انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل، یہ ہمیں کہنا چاہیے، یہ ویرد کرنا چاہیے۔ الہی انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل، خدایا تو رب جلیل ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ اللہ کو پسند آتا ہے یہ ادب۔ امام علی فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک حق تمہارے گردن پر ہے، تمہارا ایک حق میرے گردن پر۔ رائٹ بھائی، کبھی ہوتا ہے نا بھائی تمہارا حق میرے اوپر ہے، میرا بھی حق تمہارے اوپر ہے۔ امام نہج البلاغہ میں میرا ایک حق ہے جو تمہارے گردن پر ہے، تمہارا ایک حق ہے میرے گردن پر جو تمہارا حق ہے وہ ہے رہنمائی کرنا، تمہیں ہدایت کرنا، تربیت کرنا، عبودیت دینا۔ عبودیت ہے حق کی طرف لے جانا، واجبات کی طرف لانا، محرمات سے روکنا، آگاہ کرنا، تمہیں بندگی دینا، بندے بنانا ہے تمہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے، میرا کام بندگی۔ کیوں بندگی؟ بندگی میں سلامتی ہے۔ اگر انسان بندگی سے ہٹ جائے اس میں سلامتی نہیں ہے۔ تاریخ میں بہت سارے لوگ ہیں، جیسا آج کے زمانے میں لوگ پارٹی بدلتے ہیں، آج ڈی ایم کے میں تھا، کل اے ڈی ایم کے میں گیا، پرسوں کانگریس میں گیا، اس کے بعد بھاجپا میں گیا، اس طریقے سے جو پارٹی بدلتے، تو یہ چونکہ اب بندگی نہیں ہے اس کے پاس، در بدر پھرنا پڑتا ہے اس کو۔ بندگی جب آ جاتی ہے تو لوگ خود بخود اس کے پاس آتے ہیں، منسٹرز آتے ہیں اس کے پاس، بڑے بڑے علماء آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں۔ منسٹرز ٹائم لے کر آتے ہیں، بادشاہ انہیں ٹائم دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی بندگی تھی، ان کے پاس خدا کی ربوبیت کی اہمیت تھی، جاتے تھے۔ حضرت ابو ذر، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیت تھی حضرت ابو ذر کی، ان کے برابر کوئی تھا، سچے تھے زمین پر، پیغمبر نے سند دی تھی ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہے کہ جس کے اوپر آسمان نے اپنا سایہ کیا، وہ بہت سچے تھے، بہت سچ بولتے تھے۔
دوسرا لقب یہ دیا ابو ذر کو، ابو ذر منا اہل البیت، جیسا حضرت سلمان کو دیا گیا ہے، سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیا گیا ہے یہ ٹائٹل، جس میں سے ایک ابو ذر کو منا اہل البیت کا، ابو ذر ہم اہل بیت میں تھے۔ کافی سلمان کے ساتھ رہتے تھے، امیر المومنین کے عاشقوں میں سے تھے، جان چھڑکتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو نڈر ہر معنی میں نہیں، خدائی معنی میں نڈر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پی خورے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، پیتے ہیں، شراب وغیرہ پیتے ہیں، وہ بھی آ کر کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، میں جو بھی ہوں منہ پہ بولتا ہوں۔ ویسے نڈری نہیں ہے، یہ نڈری بڑی نڈری ہے۔ جب بھونکتے ہیں بعض شرابی کہتے ہیں نا، میں جو بھی بولتا ہوں منہ پہ بولتا ہوں، میں جو بھی بولتا ہوں سامنے بولتا ہوں، میں پیچھے نہیں بولتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، اور جب کوئی ان سے برتر آدمی ان کے سامنے آ جاتا ہے تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے۔ اسے نڈر نہیں کہتے، اسے مکار کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو مکار کہتے ہیں۔ جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر آواز بلند کرتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے اس کے سامنے جس طریقے سے کتا خوف کھاتا ہے، بلی خوف کھانے کے بعد اپنی دم کو ٹانگوں کے درمیان چھوڑ دیتی ہے، یہ لوگ ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے، ہوا نکل جاتی ہے۔ لیکن بعض دلیر تھے تاریخ میں، نڈر لوگ تھے، جیسا ابو ذر اور 2-3 صحابی تھے، ترما، یہ لوگ جب معاویہ کے دربار میں داخل ہوتے تھے معاویہ کے پیر کانپنا شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کی زبان شمشیر کا کام کرتی تھی۔ ان کی زبان ظاہراً ابو ذر کے ہاتھ میں شمشیر نہیں تھی، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ابو ذر میدان جنگ میں جنگ کرتے ہیں، ابو ذر شمشیر کے آدمی نہیں تھے۔ ابو ذر بعض جگہوں پر پیغمبر نے ابو ذر کو دور کر دیا تھا، حضرت ابو ذر کو۔ ابو ذر کے بارے میں تعریف کی، منا اہل البیت، ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، ابو ذر سے یہ نہیں ہے۔ کوئی چاہ رہا تھا کہ ابو ذر کو ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اندر شریک بنا لیں، پارٹنر بنا لیں، حکومت کے اندر اپنا حصہ بنا لیں ابو ذر کو۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ غلطی نہ کرو، ابو ذر میں وہ حکومت کی لیاقت نہیں ہے۔ اچھا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فیلڈ میں اچھا ہو۔ ابو ذر حکومت کے اچھے نہیں تھے، ویسے اچھے مومن ہیں، بہت خوبصورت مومن ہیں، پیغمبر انہیں چاہتے تھے۔ امیر المومنین جس وقت ان کے اوپر پابندی لگی تھی کہ کوئی نہیں جائے گا بدرخہ کرنے کے لیے، جب وطن سے باہر کیا جا رہا تھا تو امیر المومنین اور ان کے بچے امام حسن، امام حسین، یہ سب نزدیکی لوگ حضرت ابو ذر کو خدا حافظ کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت ابو ذر سے کسی نے خط لکھا، حضرت ابو ذر کو لکھ کر کہا کہ مجھے ایک نصیحت کریں آپ رسول کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں آپ ان سے، آپ ہمیں بھی کچھ نصیحت کریں۔ حضرت ابو ذر اسی خط کے نیچے ایک جملہ اضافہ کر کر وہ خط کو واپس کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے اوپر ظلم نہ کرو، بس اتنا ہی جملہ، جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اب سوچنے والا سوچ رہا ہے میں ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، ان پر ظلم کیسے کر سکتا ہوں، میں بیوی سے محبت کرتا ہوں، بچوں سے محبت کرتا ہوں، کیسے ظلم کر سکتا ہوں، نیچر سے انسان کو محبت ہوتی ہے کیسے ظلم کر سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بیان یعنی سوچ رہا ہے انسان۔ پھر وہ جب ابو ذر سے ملاقات کیا جانے کے بعد اس جواب کو اٹھا کر بتایا، آپ نے یہ لکھا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے اوپر ظلم نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں ابو ذر نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نزدیک تمہارے کون ہے جسے تم محبت کرتے ہو، جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہو اس کی؟ کوئی کہنے لگا ماں باپ، کوئی کہنے لگا بیوی، کوئی کہنے بچے،
ابو ذر نے کہا نہیں، سب غلط. سب سے زیادہ محبوب شے تمہارے نزدیک تم خود ہو. میں اپنے آپ کو محبت کروں گا. اگر میرے ساتھ کوئی بچہ ہے، یہاں پر میرے ساتھ بچہ جا رہا ہے کہیں پر، کوئی چھوٹا سا بچہ، ایک بم پھٹ جائے وہاں پر، ہاتھ پہلے کس کی طرف جائیں گے؟ بچے کی طرف جائیں گے، اپنی طرف جائیں گے؟ ہم خود اپنی طرف جائیں گے. ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہیں. ابو ذر فرماتے ہیں جب تم اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو معصیت الہی سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے بچاؤ. اس لیے کہ اللہ کا خوف انسان کو نکھار دیتا ہے. اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جاتا ہے، دنیا کے کس کونے میں بھی رہے گا، وہ محضر الہی سمجھے گا، خدا کا جگہ سمجھے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا. امام حسین، کسی نے آ کر امام حسین سے پوچھا کہ مجھے گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، بہت مزہ ملتا ہے گناہ کرنے میں، لیکن اللہ کے عبودیت کے مقابل میں گناہ نہیں کرتا، لذت ملتی ہے مجھے. جیسا کھانے میں لذت ملتی ہے، پینے میں لذت ملتی ہے، شربت پینے میں خواہش یعنی ایک خوشی ہوتی ہے، لذت ملتی ہے، بعض کو گناہ میں لذت ملتی ہے. امام نے فرمایا، امام حسن کا واقعہ یہ غالباً، امام نے فرمایا بہت سمپل ہے، تم اللہ کی زمین کو چھوڑ دو، وہاں جاؤ جہاں اللہ نہیں ہے، گناہ کرو. تم اللہ کے رزق کو چھوڑ دو، وہ رزق کھاؤ جو اللہ کا نہیں ہے. اس طریقے سے 5-6 نصیحتیں امام حسن نے فرمائی. لیکن وہ کہا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ہمارا بندگی کی طرف آنا ہے. بندگی اسے کہتے ہیں. بندگی کی خصوصیت خداوند متعال بندوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر تم میری عبادت میری معرفت کے ساتھ کرو گے، ایسا اجر دوں گا مولا عین راد، آج تک کسی آنکھ نے اس اجر کو نہیں دیکھا. مولا اذن سمعت، آج تک کسی کان نے نہیں سنا، آج تک کسی کی فکر میں نہیں گئی. شب عاشور، امام حسین کے خیمے میں سب بند بیٹھے ہوئے. امام حسین جب تقریر ختم کر چکے، امام فرماتے ہیں کہ اب تو کوئی جانے والا نہیں ہے، یعنی چراغ گل کیا، پھر روشن کیا. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کوئی جانے والا تو نہیں ہے، نہیں جانے والا کوئی، امام کو چھوڑ کر تھوڑی کوئی جائے گا، بد نصیب ہوگا وہ جو امام کو چھوڑ کر گئے تھے. ٹھیک ہے، کل کے دن کی خبر دیتا ہوں میں، کل کے دن تم میں سے کوئی بچنے والا نہیں، تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہیں پائمال کیا جائے گا، تمہارے جنازوں کے اوپر سے آست دوڑائے جائیں گے. امام نے خبر دے دی. اس کے بعد بیابان میں امام نے یہ شہداء، جب ان کو خبر دی گئی کہ تمہیں شہادت ملے گی، جب سب نشست ختم ہو گئی، شب عاشور جب باہر گئے لوگ، مسلم ابن اوسجہ جس کی عمر 75 کی تھی لگ بھگ، خوشی سے اپنی انگلیوں کو اٹھا کر پیر کو زمین پر پٹک رہے ہیں، پیر کو زمین پر پٹک رہے ہیں. عربی اسے یوں کہا جائے خوشی جو مناتے ہیں، عرب ڈانس میں بھی نہیں آتا ہے وہ، جسے کہا جائے ناچ میں بھی نہیں آتا، خوشی پٹک رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے خوش کیوں؟ شب عاشور، پیاس لوگوں کے اوپر، آتش، ایسے ماحول میں 75 سال کا وہ ضعیف، یہ 75 ایئرز، مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے ابو عبداللہ سے نہیں سنا، کل ہم لوگ شہید ہونے والے، شہادت کا درجہ. اس کے بعد امام نے ان کے درجے بتائے. حقیقتاً وہ درجے وہ تھے مولا عین راد ولا اذن سمعت، یہ وہ درجے تھے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے دیکھا. ایک 90 سال کا ضعیف بھی اسی میں تھا جو شب عاشور روحانی لحاظ سے جوان ہو گیا تھا. وہ حبیب ابن مظاہر تھا.
جوان ہو گئے تھے. کوئی ہے اس منزل تک پہنچنے والا کہ امام کا حق اپنی گردن پر لیں، اور امام نے ان کا حق اپنی گردن پر لیا، انہیں رائے حق کی طرف دعوت دی. الا خلیل، آئے لوگ لیکن کم آئے. لیکن ان کے گردن پر جو امام کا حق تھا وہ کون سا حق تھا؟ ان کے گردن پر جو امام کا حق تھا وہ یہ تھا، امام کی حفاظت کریں. امام نے حبیب ابن مظاہر کو بلوایا تھا، آؤ، آل رسول تنہا ہو چکی ہے. غریب حسین کی طرف سے یہ خط حبیب ابن مظاہر فقیہ کے طرف. حبیب کے گردن کے اوپر جو امام حسین کا حق تھا وہ امام حسین کی حفاظت تھی. حبیب کے اور مسلم ابن اوسجہ کے جو گردن کے اوپر جو حق تھا زینب کے چادر کی حفاظت کا حق تھا. یہ کہتے ہیں یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. مولا عین راد، یہ ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی ایسے حقوق کو. مولا اذن سمعت، کہ کوئی کان اس طریقے کا سنا ہو. جنہیں بشارت دی جا رہی ہے تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں شہید کر دیا جائے گا، تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تمہیں پائمال کر دیا جائے گا. اتنا سننے کے باوجود ان کے اندر جوانی کا جوش آ رہا تھا، نصرت کا جوش آ رہا تھا، ان کے اندر ہمتیں نہیں ٹوٹ رہی تھی. یہی وہ جب تاریخ سنتی ہے، مولا اذن سمعت، آج تک کسی کان نے ایسا نہیں سنا. آج تک کوئی نعمت اس طریقے کی نہیں پایا، اور جو نعمت یہ پایا اس کا عالم یہ ہے کہ ہر دور میں یہ سانچے تیار ہو گئے. آج بھی اگر حضرت زینب کے ذریعے کی حفاظت ہوئی انہی سانچوں کی وجہ سے ہوئی. امام علی کے ذریعے کی حفاظت ہوئی انہی سانچوں کی وجہ سے ہوئی. کربلا کی حفاظت ہوئی انہی سانچوں کی وجہ سے ہوئی. ایسا حبیب دیا امام حسین نے، ایسا مسلم ابن اوسجہ کو دیا. ان کا کام تھا، ان کی گردن پر حق تھا کہ وہ آل اللہ کی حفاظت کریں. آج بھی وہی سانچے حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کے ہیں جو آل اللہ کی حفاظت کرتے ہیں. خوشا نصیب ہیں وہ لوگ، خوشا نصیب ہیں وہ لوگ جس کے اوپر زینب کا سلام ہو. فضا سے کہا، فضا حبیب ابن مظاہر کو میرا بھی سلام کہہ دو. جیسے ہی سلام سنا حبیب گھٹنوں کے بل زمین پر آ گئے. آل رسول پر یہ نوبت آ گئی کہ شہزادی غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.